اسے معلوم تو پڑے کہ عزائے فاطمی یہ لوگ کیوں مناتے ہیں، عزائے فاطمی کی وجہ کیا ہے، تاریخ کی حقیقت کیا ہے، تاریخ میں ہوا کیا۔ لہٰذا یہ فرصت خدا کی قسم آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ بہت حساس زمانہ ہے۔ شاید کل کے دن امام زمان کے سامنے ان دنوں کا سوال کا جواب ہم نہ دے پائیں اگر حضرت نے پوچھ لیا کہ یہ ٹیکنالوجی تمہارے ہاتھوں میں تھی، یہ سسٹم تمہارے ہاتھوں میں تھا، اتنے موقع تمہارے لیے فراہم تھے، پھر بھی تم نے علی کی ولایت کا دفاع کیوں نہیں کیا۔ اب غور کریے، خدا کی قسم بہت حساس زمانہ ہے، وگرنہ ہمارے بزرگوں کے پاس لکھنے کے لیے قلم دوات بھی نہیں تھے، اتنے اسباب بھی مہیا نہیں تھے، حتیٰ اگر کتابیں لکھ بھی دیتے تھے تو چھپائے چھپائے پھرتے تھے کہ ان کتابوں کو کہیں کوئی دیکھ کر انہیں قتل نہ کر دے۔ یہی قاضی نور اللہ شوستری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے کتاب احقاق الحق لکھی ہے، اور جو کتاب سبب بنی کہ آپ کو اس دردناک شہادت کو دیا گیا، لیکن ان افراد نے ایک قدم ولایت علی کے دفاع میں پیچھے نہیں ہٹایا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک بہانہ ڈھونڈتے تھے ہمارے پہلے کے علماء کہ ایک بہانہ مل جائے دین پہنچانے کا۔ میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا، شاید آپ نے نام سنا ہو، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، ان کی ایک کتاب ہے عیون و اخبار رضا، یعنی امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے تمام حالات اور وہ روایات جو امام رضا نے امامت کے بارے میں، اگر آپ کبھی غور کریے گا نا، روایات کی دنیا میں سب سے طولانی احادیث جو امامت کی ڈیفینیشن میں آئی ہے وہ امام رضا کے علاوہ کسی اور امام سے نہیں آئی ہے، چونکہ امام رضا کے زمانے میں ایک فرصت خود دشمن نے فراہم کیا تھا۔ یہ بھی دیکھیں خدا کا بھی سسٹم عجیب ہے، کبھی کبھار دشمن موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ آؤ۔ اس نے ولی عہد بنایا تھا تاکہ امام کو کنٹرول میں لے لیا جائے، ولی عہدی نے امام کو اتنے اسباب فراہم کیے کہ اب امام بولتے ہیں وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ توجہ فرمائیں، ایک دم نظام ہی بدل گیا تھا، چونکہ ولی عہد کو آپ کیا بولیں گے؟ ولی عہد نے آنا، چونکہ حضرت نے پہلے ہی کہا کہ میں یہاں نہیں رہوں گا، میں وہاں رہوں گا باہر، مجھ سے ملنے میں وہ پروٹوکول جو قانونی ہوتے ہیں وہ نہ ہونے چاہیے، میں تمہاری حکومت میں نہ کسی کو عزل کروں گا نہ کسی کو نصب کروں گا۔ یعنی ولی عہدی کے جو عہدے ہیں کچھ بھی حضرت نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، بس کہا کہ چلو جب یہ زبردستی ہے تو مان لیا۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو شیعت کا جو عروج امام رضا کے زمانے میں آیا ہے، گزشتہ ائمہ کو فرصت نہیں مل پائی تھی، لہٰذا امامت کی جتنی ڈیفینیشن اگر آپ دقیق دیکھ سکتے ہو تو امام رضا کی روایات میں دیکھ سکتے ہو۔ ان روایات کو معلوم ہے شیخ صدوق نے جمع کیا، جس کا نام رکھا عیون و اخبار رضا، اور یہ کب کیا معلوم ہے؟ ایک شاعر نے، صاحب ابن عباد نامی شاعر جو وزیر بھی تھے، انہوں نے 2 قصیدہ کہا تھا امام رضا کی شان میں۔ قصیدہ جو شعراء کہتے ہیں، قصیدہ کہہ کے، منقبت کہہ کے ہدیہ کیا، گفٹ کیا، کس کو؟ شیخ صدوق کو، کہ یہ مولا کی شان میں 2 قصیدہ کہا ہے، میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ جب شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ نے اس قصیدے کو دیکھا، اب تو ہدیے کے بدلے ہدیہ ہوتا ہے، آپ نے 2 قصیدہ مجھے گفٹ کیا امام رضا کی شان میں، وہاں پر شیخ صدوق نے اس کے بدلے جو ہدیہ دیا ہے کتاب لکھی عیون و اخبار رضا، اور اس کتاب کو روانہ کیا کہ ہدیے کے بدلے یہ ہدیہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس توجہ فرما، آج وہ کتاب ہمارے کام آ رہی ہے، آج وہ کتاب صدیوں سے لوگوں کے کام آ رہی، چونکہ موقع جیسے ہی ہاتھ آیا انہوں نے موقع کو یوں نہیں جانے دیا۔ آج الحمدللہ وہ مواقع ہمارے پاس فراہم ہے، ہماری باتیں لوگ سننے کو تیار ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی آپ کی آواز یہاں آ کے نہیں سن سکتا ہو، لیکن فضائے مجازی میں آپ کی آواز کو لوگ سننے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا بہترین فرصت ہے کہ ایام عزائے فاطمی میں ہم سوالات کریں، ہم کسی کی توہین کرنے نہیں آئے ہیں، لیکن حقیقی سوال پوچھنے تو آئے ہیں کہ آخر کیا بات تھی جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جیسی خاتون دربار تک آتی ہے، آخر کیا بات تھی کہ جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پہ ظلم ہوا، آخر کیا وجہ بنی جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نبی کی
شہادت کے چند روز بعد اس دنیا سے چلی گئیں۔ آخر کیا بات تھی جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی قبر مخفی ہے؟ آخر کیا بات تھی جو جنازہ پیغمبر 3 دنوں تک پڑھا تھی؟ روایات اپنی کتابوں میں نہیں ہے، سب جا کر اپنی اپنی کتابوں میں دیکھیں، ہر جگہ یہ روایات موجود ہے کہ پیغمبر کا جنازہ 3 دنوں تک پڑھا تھا۔ آپ انصاف سے بتائیے، آخر ایک مسلمان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ آ کر تلاش کرے کہ میرے نبی کا جنازہ 3 دنوں تک یوں کیسے رہ گیا تھا؟ آخر وہ امت جو پیغمبر کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتی تھی۔ آپ غور فرمائیے گا، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جب پیغمبر وضو فرماتے تھے تو پیغمبر کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا، مسلمان اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، بعنوان تبرک اپنے جسم پر ملا کرتے تھے، بعض مریضوں کے لیے لے جایا کرتے تھے کہ پیغمبر کے وضو کا پانی ہے، اگر مریض پی لیں گے شفا ہو جائے گی۔ جو امت اپنے نبی کو اس قدر محترم جانتی تھی کہ وضو پیغمبر کا پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا، اس امت کے سامنے 3 دنوں تک جنازہ پیغمبر رہا، وہ امت کہاں تھی؟ یہ سوال تاریخ سے ہم کر سکتے ہیں۔ ایام عزائے فاطمی یہ فرصت آپ کو دیتی ہے کہ آخر آپ ان سوالات کو چھیڑیں، بیان کریں لوگوں کو کہ آخر بتائیے یہ سوالات کے جوابات دیجئے کہ وہ کون سا دور تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی سوال ہوگا کہ پیغمبر نے کس کو ولی بنایا تھا، پیغمبر نے کس کو جانشین بنایا تھا، اور اگر پیغمبر کا جانشین کوئی اور تھا پھر اتنا بتاؤ کہ زہرائے مرضیہ کا امام کون تھا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ وہ تاریخ کے حقائق ہے جو عزائے فاطمی میں اگر آپ صحیح طریقے سے بیان کرو، 2 2 4 کی باتیں